السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تؤلوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء، آج کا یہ درس توحید کے سبجیکٹ کا پہلا درس ہے۔ آج ہم نے سیکنڈ لیول شروع کیا ہے۔ فرسٹ لیول میں، پہلے کلاس میں آپ نے عقیدے کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں معرفت حاصل کی تھی۔ مثال کے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، لا الہ الا اللہ کی شرطیں، نواقض اسلام اور اس طرح کی بنیادی جو چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں کو بتلائی گئی تھیں۔ سیکنڈ لیول کا پہلا جو درس ہے توحید کا، اس کا ٹائٹل ہے کہ اسلامی عقیدے کے بنیادی امور، یعنی اسلامی عقیدے کی وہ بنیادی چیزیں کون سی ہیں جس پر ایمان رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی عقیدے کے 6 بنیادی امور ہیں جسے ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ وہ 6 بنیادی چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ لیس البر ان تؤلوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ساری اچھائی مغرب و مشرق کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اسلامی عقیدے کے بنیادی اہم ہیں، جو ارکان اسلام میں سے ہیں۔ آخری چیز جو تقدیر سے متعلق ہے، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سورۃ القمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک انداز سے پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعے کا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اندازے کا، تقدیر کا ذکر کیا ہے، جو کہ ایمان کے ارکان کا آخری رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حدیث جبرائیل بہت معروف اور مشہور حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر کہ ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر۔ اس حدیث جبرائیل کے اندر
اور بھی سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اسی طریقے سے قیامت کے دن اور اس کی نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تفصیل سے ہمیں اور آپ کو بتلایا، اور وہ بہت ہی عظیم حدیث ہے جس کی شرح بھی آپ لوگوں کے لیے ایک درس میں رکھا گیا تھا حدیث جبرائیل کے نام سے، اور اس کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ تو یہ آج کا پہلا درس تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسلامی عقیدے کے 6 بنیادی چیزیں ہیں جو ارکان ایمان کہلاتی ہیں۔ اس عقیدے کے اس پہلے درس کے اندر جو ہم نے یہ ارکان سیکھا، ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مکمل طور سے اس کے اوپر ایمان رکھیں، کیونکہ ان چیزوں پہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم مومن ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے بغیر ہمارے اور آپ کے ایمان کے تعلق سے بتلاتا ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ان چیزوں پر ہم ایمان نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، عبادت اور اطاعت میں رغبت اور چاہت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے اوپر بھی ایمان اگر ہم رکھیں گے تو فرشتوں سے یقینی طور پر محبت قائم ہوگی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فرشتوں کے بارے میں جو بتلایا ہے کہ ہمارے اعمال کی نگہبانی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کرام الکاتبین ہیں، تو اس تعلق سے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے عمل کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ آسمانی کتابوں اور رسولوں کے اوپر ایمان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ بھی قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے۔ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے نیکیوں کے انجام دینے کے اندر ایک طریقے سے رغبت پیدا ہوگی، اور معاصیات اور نافرمانی سے نفرت ہوگی۔ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے اطمینان اور سکون ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے مقدر کے اندر ہے۔ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم مزید کوشش کریں، مزید اللہ رب العالمین کی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو ہماری زندگی کے اندر جو امور یا حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان پر صبر کریں، خوشیاں اگر دیتا ہے تو شکر ادا کریں، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر گزار بن کر کے، اور اگر مصائب اور پریشانیوں کا نزول اگر ہوتا ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین کی ذات سے راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی عقیدے کی ان بنیادی چیزوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے فوائد اور ثمرات ہمارے دلوں کے اندر قائم ہوں اور ہم اس سے مستفید ہوں۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم دام رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہی ہم سب کو نصرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔